الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الفرقان پروگرام میں مختلف عقائد پر کلام کرتے ہوئے اب آخر میں ہم ایمان اور کفریات سے متعلقہ احکام، عقائد اور مسائل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے، اور ہمارا جو ابھی موضوع چل رہا تھا وہ کفر اتفاقی اور کفر اختلافی تھا، اور کفر اتفاقی کی کئی طرح سے ہم نے تعریفیں کی ہیں، کفر اختلافی کی کئی انداز سے معرفت دینے کی کوشش کی ہے کہ کفر اتفاقی وہ کفر ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایسی تعلیمات لے کر آئے جس کو قبول کرنے سے انسان اسلام میں داخل ہو جائے اور انکار کرنے سے اسلام سے باہر ہو جائے۔ اگر کوئی شخص ان چیزوں میں سے کسی چیز کا انکار کر دیتا ہے تو وہ کافر ہوگا، بالکل یعنی کفر اتفاقی ثابت ہوگا اور وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ اور ان چیزوں کو جو تعلیمات ہیں جن کے ہم نے بھی آپ کو عرض کیا، یہ ضروریات دین کہلاتی ہیں۔ تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ضروریات دین میں سے کسی شے کا انکار کر دے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے اور وہاں پہ کفر اتفاقی ثابت ہوتا ہے۔ اور اس کی تعریف یوں بھی کی جاتی ہے کہ اگر کسی کفر پر، کسی چیز کے کفر ہونے پر علماء متکلمین اور فقہا متفق ہو جائیں تو کفر اختلافی ہے۔ اور وہ متفق کہاں ہوتے ہیں؟ وہیں پر ہوتے ہیں کہ ایسی کسی چیز کا انکار کر دینا کہ جس چیز کے اقرار سے انسان اسلام میں داخل ہو اور انکار سے باہر ہو جائے یا نہ مانے تو اسلام میں داخل نہ ہو سکے، اس کا انکار کرنا کفر اتفاقی ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسی چیز نہیں ہے بلکہ مطلب اس کے علاوہ کوئی تعلیم کا انکار کر دیتے ہیں، چاہے وہ منطق سے ثابت ہو، فلسفے سے ثابت ہو، عقل سے ثابت ہو، تو اسے کفر اختلافی کہا جاتا ہے۔ یوں بھی کہہ دیتے ہیں کہ اگر علماء متکلمین تو کسی شے کو کفر قرار نہ دیں لیکن فقہا اسے کفر قرار دے تو یہاں پر جو کفر ثابت ہوگا کفر اختلافی ہوگا، اور اس کا ان دونوں کا حکم پھر جداگانہ ہو جاتا ہے۔ جہاں کفر اتفاقی ہے وہاں آدمی مرتد، یہاں مرتد نہیں، ادھر اس کے پچھلے سارے اعمال برباد، ادھر پچھلے اعمال کی بربادی کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ ادھر فرضاً ہم کہیں گے کہ تم تجدید ایمان کرو، اگر شادی شدہ ہے تجدید نکاح کرو، لیکن یہاں پہ احتیاطاً تجدید ایمان، تجدید نکاح کا حکم ہوگا۔ یہاں اگر تجدید نکاح نہیں کرتا اور تعلق زوج قائم کرتا ہے، زنا یہاں کرتا ہے تو زنا نہیں ہے، جائز ہے لیکن منع کیا جائے گا۔ یہاں اگر اولاد پیدا ہو جائے اسی حالت میں ولد الزنا، یہاں اولاد پیدا ہو تو حلال باپ سے اس کا نسب ضرور ثابت ہوگا، لیکن حکم شرع دونوں کا یہ برابر ہے کہ ان دونوں کا سوشل بائیک آؤٹ کیا جائے جب تک کہ یہ توبہ نہ کر لیں۔ اگر اعلانیہ کفر سرزد ہوا ہے تو اعلانیہ توبہ کروائیں گے، خفیتاً اگر ہوا ہے ایک دو کے سامنے تو ایک دو کے سامنے ہی ان سے تجدید ایمان کروایا جائے گا۔ اور اس کے بعد ہم نے مختلف چیزیں بیان کر رہے تھے کہ جو ہمارے مسلمانوں کے درمیان عموماً رائج ہیں یا وہ مسائل درپیش ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے حکم کفر ہماری طرف متوجہ ہو سکتا ہے۔ اس میں آخری مسئلہ ہم بیان کر رہے تھے کہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر کہہ دیتا ہے تو کیا حکم شرع ہوگا۔ اس میں تفصیل آپ کو بتائی تھی کہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بطور گالی کافر کہتا ہے، یہ اعتقاد نہیں ہے کہ یہ کافر ہو گیا ہے واقعی، تو یہ تو گناہ ہے، ضرور گناہ کبیرہ ہے لیکن کفر نہیں ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان ہے اور اسے وہ کافر نہیں ہے لیکن دوسرا شخص اسے کافر کہہ دیتا ہے اور یہ اعتقاد رکھ کر کہ اس کے عقائد کفریاں ہیں، تو پھر کفر کہنے والے کی طرف لوٹ آئے گا۔ اس لیے بہت توجہ طلب بات ہے، پہلے اس پہ آپ دلیل دیکھ لیں، پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ فوراً کسی کو کہہ دینا جی یہ تو گستاخ رسول ہے، یہ تو کافر ہے، فوراً کسی کو کہہ دینا یہ مشرک ہے، یہ کافر ہو گیا، بد مذہب ہو گیا ہے، بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ ہاں، اس طرح کفر، شرک اور مطلب بد مذہبیت کی یا گستاخ رسول کی توپے چلانا بہت احتیاط کا تقاضا کرتا ہے۔ کسی کو کافر کہنا کمال نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، بلکہ کفر سے بچانا کمال ہے۔ تو اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ اس پر کلام کرنا چاہیے۔ ہرگز یہ نہیں کہ کوئی محبت رسول میں کسی شخص کو جو مرضی چاہے کہہ دے، اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ سوچے کہ دریائے توحید میں نے غوطہ زن ہو گیا ہوں تو میں جس کو چاہوں مشرک کہہ دوں۔ بالکل غلط بات ہے، ہمارے نبی کریم کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ پہلے یاد رکھیے کہ دیکھیں در مختار فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے، اس میں یہ فرماتے ہیں کہ عذرت شاتم بیا کافر،
کہ شاتم یعنی گالی دینے والے کو یا کافر کہنے کی وجہ سے تعزیر دی جائے گی، یعنی حاکم اسلام اس کو باقاعدہ سزا دے گا۔ اور اب یہ کہتے ہیں کہ وَهَلْ يُكَفَّرْ، کیا اسے کافر قرار دیا جائے گا؟ تو یہ کہتے ہیں کہ ان اعتقد المسلم کافرن، کہ اگر اس نے سامنے والے مسلمان کو کافر ہی گمان کیا، اعتقاد کیا، تو کہتے ہیں نعم، ہاں، پھر اس کو کافر کہہ دیں گے۔ وَإِلَّا لَا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اسے کافر نہیں کہیں گے۔ بِهِ یُفْتَى، کہتے ہیں کہ اسی پر آج کل فتویٰ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی شخص نے سامنے والے کے عقائد کو، اعتقاد کو کفر سمجھ کر کافر نہیں کہا، مسلمان ہی سمجھتا ہے، گالی کے طور پہ کہہ دیا، تو یہ کافر نہیں ہوگا، ہاں اس کو سزا دی جائے گی۔ لیکن اگر ہم سامنے والا کے اعتقاد کو، عقائد کو سمجھتے ہیں کفری اور کافر کہہ دیتے ہیں، اور حقیقتاً وہ کفریہ ہے نہیں، تو پھر اب یہ کہنے والا کافر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ہمارے ہر مسلمان بھائی کو۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بالفرض ہم نے ایک شخص ہے سامنے والا، وہ اس کے عقیدے کفریہ نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو کافر کہہ دیا، تو کیوں کفر ہماری طرف لوٹے گا؟ نہیں مانا جائے گا۔ اسی طرح ارشاد الساری شرح صحیح البخاری میں ہے کہ یعنی یہ کہتے ہیں کہ نبی ولی سے افضل ہوتا ہے، اور یہ امر یقینی ہے، اور اس کے خلاف کہنے والا کافر ہے، کیونکہ یہ معاملہ ضروریات دین میں سے ہے۔ شاید آپ کو یاد ہو، ہم نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ ضروریات دین کے ثبوت کے لیے کوئی نص قطعی درکار ہو، کہ آپ کہیں کہ لائیے قرآن کی کس آیت سے ثابت ہے کہ غیر نبی کو نبی سے افضل نہیں قرار دیا جا سکتا۔ تو یہ بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عقلاً ثابت ہوتی ہیں۔ نبی جو ہے، نبوت سب سے اعلیٰ منصب ہے، سب سے بلند و بالا منصب ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ اس منصب کا حامل جو شخص ہوگا وہ بھی تمام سے بلند و بالا ہوگا، تو نبی سب سے افضل اور بلند و بالا ہے۔ تو عقلاً بھی اس دلیل کے اندر اگر آپ غور و تفکر فرما لیں تو اس پہ اب نص قطعی وارد ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ماننا پڑے گا کہ غیر نبی نبی سے مفضول ہوتا ہے، اور نبی غیر نبی سے افضل اور اعلیٰ ہوتا ہے۔ لہذا اگر کوئی مثال کے طور پر یہ کہے کہ آپ کے گھر میں کہ آپ کا بیٹا آپ کے والد سے افضل ہے، یا آپ کا بھائی والد سے افضل ہے، تو یہ بری بات ہوتی ہے، کیونکہ والد کے لیے تحقیر کا پہلو نکلتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی امتی کو نبی سے افضل کہے کہ یہ نبی سے بھی افضل ہیں، تو یہ غلط ہوگا، اس میں کفر اتفاقی انہوں نے لکھا ہے کہ مرتد ہو جائے گا انسان، بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے۔ اب اس میں یہ بھی یاد رکھیے کہ میں ضمناً ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ جب یہودیوں میں سے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے تو ان میں علماء بھی تھے، عوام بھی تھی، ان کے ہاں جو بعض روایات تھیں جو بنی اسرائیل جو قوم تھی، اور یہ کیونکہ یہود بنی اسرائیل ہی تھے، یہ کہلاتے ہیں، یہ بنی اسرائیلی ہیں، تو ان میں وہ روایات سینہ بسینہ منتقل ہوتی چلی آ رہی تھی، انبیاء علیہ السلام کے واقعات، قصص وغیرہ۔ تو جب وہ یہود مسلمان ہوئے تو وہ جیسے مسلمان رات میں گیدرنگ ہوئی، بیٹھے، کوئی واقعہ سنایا تو انہوں نے اس کو بیان کیا۔ تو وہ جو بنی اسرائیل کے واقعات پر مشتمل روایات تھیں انہیں کہتے ہیں اسرائیلی روایات۔ ان اسرائیلی روایات میں بڑا رتب و یابس ہے، اور اس میں ہماری شریعت کے خلاف بہت سی باتیں ہیں، کیونکہ بہرحال وہ تو ان کے قصے تھے۔ تو اب اس کا حکم شرعی یہ ہوگا کہ یہ دیکھا جائے گا کہ کون سی اسرائیلی روایت قرآن و حدیث کے موافق ہے، کون سی نہیں۔ جو بالکل مطابقت رکھتی ہے اس کو بیان میں تو کوئی حرج نہیں، جو نہ مطابقت رکھتی ہے نہ مخالفت، اس سے اعتراض کرے، بچے، بہتر ہے۔ اور اگر کسی اسرائیلی روایت میں کوئی صریح ایسی بات بیان ہو گئی جو ہمارے عقائد اسلام سے ٹکراتی ہوگی، قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہوگی، تو اس کا انکار کرنا فرض، اس کو بیان کرنا یہ سخت گناہ ہوگا، بعض صورتوں میں حرام، بعض صورتوں میں کفر بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا اب توجہ میں اس طرف لانا چاہتا ہوں، تھوڑا سا غور و تفکر فرمائیے گا۔ بعض اسرائیلی روایات آپ کو ایسی ملیں گی کہ جس میں مثال کے طور پہ ایک عام امتی ہے اور وہ موسیٰ علیہ السلام سے افضل ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام مرتبہ زیادہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے عتاب نازل ہو رہا ہے کہ آپ نے اس عام آدمی کے لیے جو مطلب یہ ہے کہ اس کو ایسا کیوں کہا، ایسا کیوں ہوا۔ یعنی ان واقعات سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جو ایک عام امتی ہے نبی سے بھی افضل ہے۔ اس قسم کے واقعات کو ہرگز بیان نہ کیا جائے، کیونکہ اس سے ذہن اسی غلطی کی طرف مائل ہوگا کہ غیر نبی کو نبی سے افضل ماننے کی طرف انسان مائل ہو جائے گا۔ یہ بالکل غلط ہے، اس پر توجہ کرنی ہوگی۔ اس قسم کی تمام اسرائیلی روایات کو
بیان نہ کیا جائے، اگر کوئی بیان کر رہا ہو تو اس کو سنا نہ جائے، اور اگر آپ نے بیان کیا تھا تو اس پر توبہ کی جائے کہ ہر وہ اس قسم کی روایت جس میں غیر نبی کا نبی سے افضل ہونا ثابت ہو رہا ہو اسے کبھی بیان نہ کریں، ورنہ ایمان میں خلل بھی واقع ہو سکتا ہے۔ ایک یاد رکھیے کہ جو کوئی بھی شخص، ایک شرعی مسئلہ یہ ہے، اگر وہ کسی نبی کی شان میں گستاخی کر دیتا ہے تو اس شخص کی توبہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ توبہ قابل قبول نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو حاکم اسلام ہے وہ ضرور اس کو مطلب سزا دے گا، اور وہ قتل کی سزا ہوتی ہے، اس کی سزا معاف نہیں ہوگی، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اس نے انبیاء علیہ السلام میں سے جن کی گستاخی کی ہے تو نبیوں کی دل آزاری کی ہے، اور اس نبی کی دل آزاری نبی ہی معاف کر سکتا ہے، دوسرا کوئی معاف کرنے کا اختیار نہیں رکھتا ہے، اس لیے وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ بڑی اس میں احتیاط کرنی چاہیے، کوئی کسی بھی نبی کی شان میں کوئی کلمہ ایسا نکال دینا جو غیر مناسب و ان کی شان کے لائق نہ ہو، اس میں بہت زیادہ احتیاط کی جائے گی۔ ایک مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص اس بات کا عقیدہ رکھے کہ قرآن پاک میں زیادتی کمی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہے، تو یہ بھی صریح کفر لکھا ہے کہ یہ ایسا شخص کافر و مرتد ہو جائے گا اور دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، پارہ 14 سورۃ الحجر ہے، آیت نمبر 9 ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ خود ہی اعلان فرما رہا ہے کہ ہم اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں، اب کوئی بولے کہ نہیں قرآن میں تبدیلی ہو گئی، تو گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا رد کر دیا، اور گویا کہ وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غلط کہا، جھوٹ کہا۔ تو اللہ کے فرمان کو غلط کہنا، اللہ تعالیٰ کے فرمان کی طرح سے انکار کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا، یہ کفر ہے، لہذا ایسے شخص دائرہ اسلام سے خارج تصور کیا جائے گا۔ تو اس لیے ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ قرآن میں ایک حرف کی تبدیلی بھی نہیں ہو سکتی ہے، جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا ویسا قرآن قیامت تک رہے گا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مطلب پرنٹنگ میں غلطی ہو جائے، یہ یاد رکھیں کہ پرنٹنگ میں غلطی ہو جائے، کوئی سپار صفحے آگے پیچھے ہو جائے، یہ تبدیلی وہ تبدیلی نہیں ہے، بلکہ مراد ہے الفاظ نکال دینا، جان بوجھ کے بدل دینا، الفاظ آیات کو نکال دینا، حروف میں کمی بیشی کر دینا، یہ غلطی اگر کوئی جان بوجھ کی خباثت کرے گا بھی تو یہ قائم نہیں رہ سکتی ہے، فوراً ختم ہو جائے گی۔ اگر کوئی اس کا قائل رہے کہ یہ قائم رہے گی تو وہ گویا کہ تبدیلی کا قائل ہو گیا، اور یہ کفر ہے۔ انشاءاللہ اس پہ تفصیلی کلام زندگی رہی تو نیکسٹ پروگرام میں اور کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔